کافی سارے والدین اپنے چھوٹے بچوں کو فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ میں ہاسپٹل میں لے کے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بچے دیکھنے میں تو ٹھیک ٹھاک ہیں اور سارا دن ٹھیک ٹھاک کھیل کود اور بھاگ دوڑ کرنے کے علاوہ ان میں کسی قسم کا مسئلہ تو نہیں لگتا، لیکن رات کے وقت اکثر یہ نیند سے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ ان کی کمر میں درد ہے، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ ان کے بازو کے کسی حصے میں درد ہے، اور کبھی یہ ٹانگوں میں درد کا بتاتے ہیں۔ جب ان بچوں کا معائنہ کیا جاتا ہے تو ان میں فزیو تھراپی سے ریلیٹڈ کسی قسم کی کوئی انجری، کوئی جوائنٹ پرابلم، کوئی مسکولر کوئی ایشو نہیں ہوتا، تو ان کو مزید معائنہ کے لیے جب چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے تو جب ان بچوں کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، خاص طور پہ جب CBC کروائی جاتی ہے، تو ان میں سے کچھ بچے انیمک ہوتے ہیں۔ جب ان کے والدین سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ پھل فروٹ اور ہرے پتے والی سبزیاں کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے، تو وہ بتاتے ہیں کہ سبزیاں اور پھل فروٹ تو دور کی بات ہے، یہ بچے بعض اوقات بغیر ناشتے کے اسکول میں جاتے ہیں، اور ایک آدھ دفعہ تو ان کے اسکول سے کال آ جاتی ہے کہ بچوں کو ناشتہ کرا کے بھیجا کریں، بچے یہاں پہ اسکول میں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے بچے جن کی غذا میں یلو فروٹ، جس میں کیلا ہے، مینگو ہے، لیمن ہے، خربوزہ ہے، تربوز ہے، پائن ایپل ہے، اس کے علاوہ ہرے پتے والی سبزیاں ہیں جس میں پالک ہے، جیسے کہ آج کل ساگ کا سیزن ہے، اس کے علاوہ لیٹس سلاد والا پتا ہے اور بروکلی ہے۔ جن بچوں کے غذا میں یہ چیزیں شامل نہ ہوں، ان میں جسم میں بلا وجہ درد تکلیف کے علاوہ بھی ان بچوں کو جب تھوڑا سا بھی ڈانٹا جاتا ہے، باقی بچوں کے نسبت یہ بہت زیادہ سہم جاتے ہیں۔ بعض اوقات ان کے والدین بتاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور ان کی دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز محسوس ہوتی ہے، اور کئی دفعہ یہ بچے ہاتھ اور پاؤں کا سن ہونے کا یہ شکایت بھی کرتے ہیں۔ یہ جتنی بھی غذائیں میں نے گنوائی ہیں، ان میں وائٹامن B9 یعنی فولک ایسڈ اچھی خاصی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اینیمل سورس کی بات کریں تو اس میں کلیجی یعنی لیور میٹ اور کڈنیز شامل ہیں۔ اب اسکول گوئنگ بچے تازہ پھل اور سبزیاں کھانا تو دور کی بات ہے، ان کے والدین بتاتے ہیں وائٹامن B کی جو اور سورس ہیں جیسے روٹی ہے، گوشت ہے، دودھ ہے، ہر قسم کی دالیں ہیں، وہ بھی بچوں کی غذا کا حصہ نہیں ہوتی۔ اور اسکول گوئنگ بچے جو لنچ باکس میں جو چیزیں لے کے جاتے ہیں اس سے آپ سب لوگ بہت اچھی طرح سے واقف ہوں گے۔ سیکنڈ جو ہے فولک ایسڈ کی جب ڈیلی ریکوائرمنٹ پریگننسی میں آلموسٹ ڈبل ہو جاتی ہے، یعنی اگر باقی ڈیز میں فولک ایسڈ کی ڈیلی ریکوائرمنٹ 400 مائکرو گرام ہوتی ہے، تو پریگننسی میں خواتین میں اس کی جو ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے وہ 600 سے لے کے 800 مائکرو گرام تک ہو جاتی ہے۔ خاص طور پہ پریگننسی کے پہلے 5 ماہ کے دوران اس بات کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ خواتین ایسی غذائیں جن میں فولک ایسڈ شامل ہوتا ہے ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، جیسے یلو فروٹس ہیں اور ہرے پتے والی سبزیاں جیسے پالک ہے، سلاد پتا ہے، بروکلی ہے، ان چیزوں کا زیادہ استعمال کریں۔ اگر خواتین کلیجی اور گوشت کھانا پریگننسی کے دوران وومٹنگ کی وجہ سے یا نوزیا وومٹ لائک فیلنگ کی وجہ سے لینا ان کے لیے بعض اوقات اس کی وجہ سے ان کو وومٹ لائک فیل میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر وہ نہیں لے سکتی تو۔ اور اس کے علاوہ پریگننسی سے تقریباً 1 ماہ پہلے اور پریگننسی کے دوران فولک ایسڈ کے سپلیمنٹس بھی لازمی شروع کروائے جاتے ہیں تاکہ فولک ایسڈ کی جو ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کی جا سکیں۔ ان کیس اگر پریگننسی کے دوران پریگننٹ مدر کی جو ڈائٹ ہے اس میں فولک ایسڈ والی غذائیں جیسے ویجیٹیبلز ہیں وہ شامل نہ ہوں، تو ایسے بچوں میں نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس، کمر کی ریڑھ کی ہڈی کے مسائل کے علاوہ دماغ کے امراض اور کمر کی ریڑھ کی ہڈی کے مسائل ہونے کے رسک بہت زیادہ ہوتی ہے ان کیسز میں۔ اس کے علاوہ فولک ایسڈ والی غذائیں جتنی بھی میں نے گنوائی ہیں یہ کچھ ٹائپس کے کینسر سے آپ کو بچانے میں بھی مدد فراہم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ گینٹھیا کے مریض اور TB کے مریض جو دوائیاں استعمال کرتے ہیں ان کی وجہ سے بھی وائٹامن B کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، تو ان کیسز میں فولک ایسڈ کے سپلیمنٹس دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ فولک ایسڈ والی غذا جیسے کلیجی ہے یا پالک یعنی ساگ ہے، ان کو اوور کک نہیں کرنا ہوتا۔ ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بار بار تڑکا لگایا جاتا ہے بہت زیادہ، اور بار بار گرم کر کے تڑکے لگا کے کھایا جاتا ہے، تو اس سے
آپ کا پیٹ ویٹ تو بھر جائے گا اور شاید آپ کو ٹیسٹ بھی آ جائے، لیکن جو فولک ایسڈ ہے اس کی غذائیت برقرار نہیں رہتی۔ تو اس میں ایسی غذائیں جن میں فولک ایسڈ شامل ہوتا ہے جیسے کلیجی ہے اور پالک اور ساگ ہے، تو ان کو اوور کک نہیں کرنا ہوتا۔